بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ وہی پرانی ٹویٹ کے جو انہوں نے کی ہوئی تھی اس کے اوپر آج ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو دوبارہ سے گرفتار کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا سیٹ اپ پاکستان میں 29 تاریخ کو آ رہا ہے اور نئی اسٹیبلشمنٹ پوری پاکستان میں آ رہی ہے، تو اس کے آنے سے 2-3 دن پہلے یہ اعظم سواتی کو گرفتار کرنا اور اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے وہی پرانے کیس میں گرفتار کرنا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنی طرف سے ایک چال چلتی ہو۔ اب میں عمران خان صاحب کی کل کی تقریر پہ تو کافی جو ہے اپوزیشن وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی لوگ کم تھے اس وجہ سے عمران خان صاحب وہاں بیٹھے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر میں سب سے اہم بات کی، انہوں نے یہ کی کہ پچھلے 7 ماہ میں میرے پاس ایسے بڑے مواقع تھے کہ میں قوم کو اداروں کے ساتھ لڑا سکتا تھا اور میں خاص طور پر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سری لنکا کی طرح بنا سکتا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیوں کہا، لوگوں کو باور کرایا، کیونکہ سری لنکا میں آپ کو پتہ ہے کافی برے حالات بنے ہوئے تھے، عوام اداروں کے اوپر بڑی غصے میں تھی، وزیر اعظم صدر اس میں عوام داخل ہو چکی تھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا آسان تھا پر میں اپنے ملک کا سوچتا ہوں، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج بھی میں اپنے ملک کا سوچ رہا ہوں، اس وجہ سے میں آگے جانے کا اعلان نہیں کر رہا، کیونکہ میں آگے جاؤں گا انتشار ہوگا تو وہ 25 مئی جس دن پہلے بھی ایک دفعہ اس امپورٹڈ حکومت نے لوگوں کے اوپر بڑا جبر اور ظلم کیا تھا، اسی طرح کا پھر ایک ماحول کریٹ کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے میں اپنے ملک کا سوچتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے جو آگے کہا کہ اپنی تقریر میں کہ پاکستان میرے لیے سب سے پہلے ہے، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور پاکستان کی وجہ سے پاکستان میں انتشار نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں 26 سالہ اپنی سیاسی زندگی میں کبھی بھی آئین اور قانون کے خلاف نہیں گیا اور اس وجہ سے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو رہے ہیں اور اپنی پارلیمنٹری کمیٹی سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد ہم مستعفی ہو جائیں گے اسمبلیوں سے۔ تو اگر وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوتے ہیں تو تقریباً 500 سے اوپر سیٹوں کے اوپر دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ آ جائے گا، یا الیکشن کرانا پڑے گا، یا ان کو اگر 500 سے اوپر، اگر 800 سے اوپر سیٹیں ہیں ٹوٹل پاکستان کی، تو اگر 500 سے اوپر پہ پی ٹی آئی کے ممبران مستعفی ہو جاتے ہیں تو الیکشن دوبارہ سے یہ ایک نیا الیکشن ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے تو کیا کے پی اسمبلی سے تو وہ آسانی کے ساتھ استعفیٰ دے سکتے ہیں، کیا پنجاب اسمبلی میں بھی وہ آسانی کے ساتھ استعفیٰ دے لیں گے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ مونس لائی صاحب کی ٹویٹ کے بعد یہ بھی کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں بھی وہ استعفیٰ اگر کہیں گے پرویز رائے کو تو پرویز رائے استعفیٰ دے گا ان کے ساتھ۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں پرویز رائے کے ہاتھ میں گیم ہے، پی ٹی آئی کے بھی 180 ارکان ہیں اور نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر آزاد ملا کے بھی 180 ارکان ہیں، تو 10 جو ووٹ ہیں قابلی کے ان کے اوپر ہی فیصلہ ہے۔ تو اس کے بعد جو خان صاحب نے بڑی اہم بات کی، اگر انہوں نے کہا کہ جی پچھلے جو 7 ماہ میں 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے جو نون لیگ نے پاکستان کا دیوالیہ نکالا تھا، اس کے بعد ہم نے معیشت کو کافی ٹھیک کیا۔ جب پچھلے 7 ماہ پہلے ہماری حکومت کو گرایا گیا اس وقت معیشت کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اور بھی کافی سارے سوال جو ہیں وہ اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر یہ کون کروا رہا ہے؟ جو انہوں نے کہا میرے اوپر فائرنگ ہوئی اس کا آج تک پرچہ درج نہیں ہوا، اور جو نامزد ملزم ہے
میں جن کو نامزد کرنا چاہتا ہوں ان کے اوپر وہ طاقتور ہیں، ان کے اوپر FIR تک نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد اور بھی کافی ساری چیزوں پہ عمران خان صاحب نے مطلب سوال اٹھائے، ان کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سائفر کو ڈرامہ کہنے والے بیرونی سازش میں ملبوس ہیں۔ انہوں نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ جی جو سائفر والی بات ہے اس کو ڈرامہ کہنے والے خود بیرونی سازش میں ملبوس ہیں۔ اور اسد مجید قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہتا ہے کہ اس نے سائفر میں کیا لکھا تھا یہ جھوٹ نہیں ہے، نہ عمران خان کی توہین ہے، بلکہ یہ ملک کی تضحیق ہے۔ 7 مہینے میں انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے سازش نہیں کی تھی تو ان کا رستہ نہیں روکا گیا۔ جن کے پاس طاقت تھی وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ نیب کا قانون بدل دیں۔ ایک جو بڑی اہم بات کی گئی عمران خان صاحب نے وہ کہا کہ جن کے پاس طاقت تھی وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ایک اور سب سے اہم بات کی کہ وہ کہتے تھے نیب کا قانون چینج کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مل کر انہوں نے یہ جو رجیم چینج کا آپریشن ہوا ہے اس کا یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس کے بعد جو سب سے ایک دو اور اہم باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی کرپشن ان کا مسئلہ پہلے دن سے ہی نہیں تھا۔ پہلے دن سے یہ کہتے تھے آپ گورننس پہ دھیان دیں، تو میں ان کو کہتا تھا کہ اگر میں گورننس پہ دھیان دیتا ہوں تو کرپشن جو ہے وہ ٹھیک گورننس کرنے سے مجھے روکتی ہے۔ تو ایک چیز انہوں نے پھر اور بھی جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑی وفاداری سے قبول کی، انہوں نے کہا جی کہ میں ان چوروں کو سزائیں نہیں دلوا سکا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری غلطی ہے، اور میں ان چوروں کے خلاف مجھے اس وقت ہی کھڑا ہونا چاہیے تھا جب نیب کسی کے کہنے پہ کام کر رہا تھا، اور نیب کیونکہ خود مختار ادارہ تھا اس وجہ سے ان چوروں کو سزا نہیں ملی۔ انہی الفاظ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے بلاگ میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔